سخت سے سخت وقتوں میں آپ پڑھ لیں. اس کلمے کی شان ہی یہی ہے کہ اگر یہ یونس علیہ السلام کو اس غم کے اندر سے اس مصیبت کے اندر سے مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتے نا, تو ہر مصیبت اور عذاب کے پیٹ میں سے جو نا انسان نکل سکتا ہے. آخرت ضائع ہو گئی تو دنیا کی جیت کی کوئی حیثیت نہیں. آخرت بھی مل جائے, دنیا بھی مل جائے, یہ ہے بڑا زبردست ہے. فلا تنسا نصیبہ کا من دنیا کے, اپنا دنیا کے کام. لیکن ڈیفینیٹلی ایک پروسیس کی آگ ہے جس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے, اور حدیث میں آتا ہے میں دعاؤں سے تقدیر بدلتا ہوں مگر اس کے پیچھے وہ پین ہے یا نہیں آتا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک مزدور کے گھر کے اندر سکون ہو اور ایک بلڈر کے گھر میں عذاب آیا ہوا, بے چینی کا, بے قراری کا, اولادیں خراب, بیوی ناراض. یہ بھی تو ہوتا ہوگا. اب جیسے یہ جملہ ہے کہ ہارڈ ورک آلویز پیز آف, کہ محنت کبھی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی اور محنت ہمیشہ جو ہے وہ ریوارڈ کر کے جاتی ہے. تو کبھی ہم یہ بھی دیتے ہیں کچھ لوگ کم محنت کرتے ہیں لیکن رزلٹ جلدی مل جاتا ہے. تو کبھی اللہ کسی بات ذرا گہری میں, کبھی اللہ کسی کو عطا کرتا ہے خود کے ساتھ اپنا چیک لینے کے لیے کہ میں نے ایسے ہی دیا اس کو چھوڑ, میری بات کر, میرے آگے جھکتا ہے نہیں جھکتا, میں نے دیا. ہاں, تو کبھی وہاں انکار کر دے گا, اور کبھی اور دوسرا اینگل ہوگا, کبھی اللہ کسی کو دے رہا ہوگا اس کے وجہ سے, کیونکہ اللہ نے لکھا ہے اس کے لیے, اس کے آگے پوری ایک لاگ فائل کریٹ ہوگی تقدیر کے اندر کہ اس کے ساتھ بھی 50 اینگل جڑے میں, اس کو یہ دے کے چیک کر. کبھی چیک کرنے کے لیے دے رہا ہوگا, کبھی اس کے تھرو کسی اور کو چیک لے رہا ہوگا, کبھی اس کے تھرو کسی اور کو گرا رہا ہوگا. اس کی 50 فائلز ہوگی, یہ آپ کو نہیں پتا, آپ خالق نہیں بن سکتے ہیں. اس طرح یونس علیہ السلام والے واقعے میں کہہ دیا کہ ولولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, کہ اگر یونس علیہ السلام تسبیحات بیان کرنے والے نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں رہتا کیا. اور اس تسبیح کا میں کہتا ہوں, اس تسبیح کا جلال میں آج کہتا ہوں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سخت سے سخت وقتوں میں آپ پڑھ لیں. اس کلمے کی شان ہی یہی ہے کہ اگر یہ یونس علیہ السلام کو اس غم کے اندر سے اس مصیبت کے اندر سے مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتے نا, تو ہر مصیبت اور عذاب کے پیٹ میں سے جو نا انسان نکل سکتا ہے, ہر تکلیف سے نکل سکتا ہے. یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ اتنا زبردست قسم کا جلالی ورد ہے, یہ ذکر ہے. تو بھئی اسی کو اگر آپ لے کے چلیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبوت کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے, شریف انسان کے ساتھ, کریم انسان کے ساتھ, عزت دار انسان کے ساتھ اور با حیا انسان کے ساتھ جو کیا گیا ہے نا, کہتے ہیں نا ایک شریف انسان ہے, ہم کہتے ہیں نا اس کے ساتھ مت کرو. شریف کی وجہ جو لقب آپ سے ملے صادق اور امین, نبوت سے پہلے ملے. صادق امین, صادق اور امین بھی خالی یہ نہیں ہے کہ نفس کے خلاف ایک جہاد تھا نا, وہ کیا نا کہ بھائی میرے سامنے مال تھا تو میں ہلا نہیں, ہاں, اور میرے سامنے مال اور لوگوں کے راز تھے تو میں نے ایک تو چھپا کے رکھا, دوسرا بچا کے رکھا, اور تیسرا جب مجھے کٹہرے میں کہیں پر بھی کھڑا کیا گیا کسی گواہی کے لیے, میں نے اس گواہی کو دیا چاہے وہ میرے نقصان میں کیوں نہیں گئی. صحیح. اور اسی کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کل لا یخزیک اللہ ابدا, جب انہوں نے کہا نا زملونی زملونی دثرونی دثرونی انی اخاف, مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے اوپر کوئی مسئلہ آ جائے گا بڑا, آپ کے ساتھ نہیں, دس کیناٹ ہیپن. ایک پروسیس ہے سر. تو ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں کہ جو لوگ گلہ کر رہے ہیں نا, رزلٹ تو گلے سے بھی نہیں آنا. صحیح ہے. رزلٹ گلے سے بھی آ سکتا ہے. کرائنگ ورڈ, میں آپ کو ایک ون لائنر عدیل بھائی نہیں دوں گا کہ رزلٹ اللہ کیوں کریٹ کرتا ہے. میں وہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ جس پروسیس کے بعد دنیا میں مل گیا تو سبحان اللہ, نہیں ملا نا تو آخرت نہیں ضائع ہوگی. انہ من یتقی ویصبر, آخرت ضائع ہو گئی تو دنیا کی جیت کی کوئی حیثیت نہیں. آخرت بھی مل جائے, دنیا بھی مل جائے, یہ ہے بڑا زبردست ہے. فلا تنسا نصیبہ کا من الدنیا کے, اپنا دنیا کے کام. اس کے اندر ایک پروسیس ضرور ہے, وہ پروسیس کے اندر جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ جس میں میں چاہوں گا اب آگے بات کروں, صبر. صبر, محنت اور صبر, یہ ہے ون لائنر ریزلٹس تک پہنچنے کا, جو وہ والا ریزلٹ ہے جس میں اللہ لیکن اٹ ڈز ناٹ گارنٹی کہ آپ محنت کریں گے اور صبر کریں گے تو ریزلٹ مل جائے گا. دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو مل ہی جائے گا. نہیں, دنیا میں بھی ملے گا, دیں ان کو یہ ہوپ, ملے گا دنیا, یہ مت کہیں نہیں ملے گا. کہتے ہیں مزدور اتنی محنت کرتا ہے وہ کیوں نہیں بن جاتا جاگیردار بہت بڑا. اگر یہ والا نقطہ آپ اٹھائیں گے کہ بھئی مزدور بہت محنت کرتا ہے اور پی ایچ ڈی بہت گیان بانٹتا ہے, ٹھیک ہے,
اور مقرر خطیب بہت تقریر کرتا ہے، مگر ایلون مسک کے تینوں چیزوں میں سے کچھ نہ ہو تو وہ دنیا کا سب سے بات پھر وہی ہے۔ اللہ نے کسی کو دینا ہوتا ہے نا، وہ ایک سنگولر اینگل سے نہیں دیا جا رہا ہوتا، کبھی کسی کا چیک ہوتا ہے، کبھی اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ تو سورہ فجر میں لکھا ہوا۔ آپ اٹینمنٹ کو اتنا گلوریفائی کیوں کرتے ہیں؟ پہلی بات، جس کو ملا وہ بہت بڑا آدمی اور جس کو نہیں ملا وہ بہت چھوٹا آدمی ہے، یہ اصول ہی غلط ہے۔ یہ تو سورہ فجر میں انہوں نے کہا ہے، وہ کیا تھا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ بھائی اللہ نے مجھے عزت دیا، نام دیا، دولت دی، زیادہ دیا مجھے میری۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، روک لیا، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ۔ یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ اللہ نے مجھے کم کر دیا۔ اللہ بڑھا کے بھی عزت دے دیتا ہے، نہیں، اور وہ لے بھی دیتا ہے، اور کم کے بھی، لیکن ڈیفینیٹلی ایک پروسیس کی آگ ہے جس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے میں دعاؤں سے تقدیر بدلتا ہوں، مگر اس کے پیچھے وہ پین ہے یا نہیں آپ، پین ڈیفینیٹلی ہوگا۔ اگر مزدور کو نہیں ملا تو مزدور کی جو اسپین ہے، جو اس کے ساتھ تھریٹ فیکٹرز جڑی ہوئی ہیں، جو صبر کا پیمانہ اس کا ڈیفرنٹ ہے، اور اس سے بڑے اسی مزدور سے اوپر کا جو فور مین بیٹھا ہوگا اس کا ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو وہ وہاں پر جو بیٹھا ہے اور وہ کس کنوینئنس میں بیٹھا ہے، وہ کس کنوینئنس، یہ دیکھنا پڑے گا آگے سے۔ صحیح، سینس آف رسپانسبلٹی۔ آپ مجھے بتانا ایک مزدور کے اوپر کیا وہ بوجھ ہو سکتا ہے جو بلڈر کے اوپر ہے، جو ایک بلڈر کے اوپر؟ اس نے 50 کروڑ روپے کا پروجیکٹ شروع کیا، وہ 50 کروڑ کے پرابلم کے اندر جس طرح وہ بیٹھا ہوگا وہ شاید ایک مزدور نہیں بیٹھا ہوگا اس تکلیف میں، اور وہ بھوک جو اس مزدور کی ہوگی شاید وہ بلڈر کی نہیں ہوگی۔ تو شاید جو سکون ایک مزدور کے پاس ہوگا وہ ایک بلڈر کے پاس نہیں ہوگا۔ صحیح، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک مزدور کے گھر کے اندر سکون ہو اور ایک بلڈر کے گھر میں عذاب آیا ہوا، بے چینی کا، بے قراری کا، اولادیں خراب، بیوی ناراض، یہ بھی تو ہوتا ہوگا۔ صحیح۔ تو آپ نے جب اللہ کہتا ہے نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور شَرًّا يَرَهُ، کہ اس دن ذرے کے جتنا شر بھی میں بتاؤں گا، کہ جب تم اعتراض کرو گے نا کہ یہ حساب ٹھیک نہیں ہے تو میں بتاؤں گا، میں سارے اینگلز رکھوں گا اس وقت پین کے اندر، میزان میں سارے اینگلز رکھ کے بتاؤں گا۔ تو وہ اس دن ہوا نا 99 رجسٹر رکھ دیے تو اس نے ہار مان لی، تو اللہ نے کہا یہ ایک بتاکا ہے، تو وہ اس نے وہی مٹیریلزم، وہی مائنڈ سیٹ میں آیا یہ مٹیریل چیزوں کو دیکھے کہ ایک اللہ کا نام لیا ہوا لا الہ الا اللہ کا کیا وزن ہو سکتا، وہ نہیں جانتا، اللہ بتائے گا اس لا الہ الا اللہ کا وزن کبھی یہ اینگل ہی تو علم ہے، یہی تو دین ہے۔ صحیح، کہ آپ کے نزدیک یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، آپ کو ظاہر سمجھ میں آتا ہے، لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ ہم غافلون، کہ جو باطن کے لاگ فائلز اور الگورتھمز ہیں وہ اب جیسے آپ کے سامنے کمپیوٹر اور موبائل کی اسکرین ہے تو وہ تو آپ کے آگے یوزر فرینڈلی ہوتی ہے، پیچھے کا میکینزم جو ہے نا وہ ایک کوڈ کرنے والے انجینئر سے پوچھیں، سافٹ ویئر انجینئر سے، کہ کوڈنگ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کائنات کے جو ریزلٹس ہیں وہ آپ کے سامنے، وہ آپ کو بہت سمپلیفائی لگتے ہوں گے، بلیک اینڈ وائٹ، پیچھے جو ایک سائنس چلتی ہے وہ ان کو نہیں پتا ہوتا، چاہے آخرت کی یا دنیا کی۔ تو اس کے اندر ویٹ کس کا ہے، وزن کس کا ہے۔ اب فار ایگزامپل کبھی کبھی ایک جملہ جو ہوتا ہے وہ سب بربادی کر سکتا ہے، تو نمبر کی مائنسنگ ہو جائے گی اوپر کی دنیا کے اندر۔ صحیح۔ اب جیسے یہ جملہ ہے کہ ہارڈ ورک آلویز پیز آف، کہ محنت کبھی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی اور محنت ہمیشہ جو ہے وہ ریوارڈ کر کے جاتی ہے، تو کبھی ہم یہ بھی دیتے ہیں کچھ لوگ کم محنت کرتے ہیں لیکن رزلٹ جلدی مل جاتا ہے، کچھ لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں اور رزلٹ ان کو ملتا ہے۔ آپ پھر بھی ابھی بھی میں کہوں گا آپ دیکھیں ضرور، آپ دیکھیں یوسین بولٹ کتنے سال بھاگا ہے، کتنے سال کی درد ہے، گمنامی ہے، درد ہے، وہ تو بھائی اپنے ارشد ندیم کی بات کریں، آپ اسی کو لے لیں، آپ ارشد کو لے لیں، آپ یوسین بولٹ کو لے لیں، آپ کسی کو بھی لے لیں، کتنے 1.5 منٹ کی ریس کے لیے وہ 15 سال خچل ہوا ہے۔ تو آپ، میں نے ہمیشہ دل بھائی آپ تو ویسے مجھ سے نکلوانے کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو خود ہی پتا ہے، آپ کو خود بھی تو پتا ہے نا کہ سر آپ ایک سکسیس کے ایک پورشن کو کیوں دیکھ رہے ہیں۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔